السلام علیکم۔ اسرائیلیوں نے غزہ کے ویسٹ بینک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے شہریوں کے گھروں کو گرانے کے بعد اسرائیل کے لوگوں کے لیے 3300 گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کے ویسٹ بینک میں گھروں اور مساجد کو ختم کر کے فلسطینیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے پلان کا پہلا قدم ہے، اور ان کی نظریں غزہ میں ویسٹ بینک کے علاقے اور مسجد اقصی پر ہیں جس کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ غزہ میں جنگ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک پلان بنایا ہے۔ اس پلان کے مطابق غزہ کے فوج کو ختم کرنا ہے، یعنی غزہ میں فوج نہیں ہوگی، اور فلسطینی یون کو ختم کرنا، غزہ کے بارڈر پر اپنا کنٹرول قائم کرنا تاکہ غزہ میں جنگی اسلحہ جیسی چیزیں داخل نہ ہو، اور حماس کو ختم کر کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں غزہ کا نظام دیا جائے گا جن کا تعلق حماس سے نہ ہو۔ اسی طرح آج اسرائیلی غزہ کے ویسٹ بینک پر قبضہ کر رہے ہیں۔ کل اگر جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تو پورے غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ اسرائیل نے رمضان مبارک میں بھی غزہ پر حملے کرنے کا کہا ہے۔ حماس کی قید میں تقریباً 130 اسرائیلی ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی جس کا نام گینٹز ہے، اس نے کہا کہ اگر حماس نے رمضان سے پہلے ہمارے بندوں کو رہا نہ کیا تو ہم رمضان مبارک میں بھی غزہ پر حملے جاری رکھیں گے۔ حماس نے اسرائیل کو ایک بڑی دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیلی رمضان مبارک میں مسلمانوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل یاد رکھے کہ ان کے نزدیک ایک بڑا دھماکہ ہوگا۔ حماس کی اس دھمکی سے پورا اسرائیل ہلا ہوا ہے۔ غزہ میں جو لوگ اسرائیلی حملوں سے بچ گئے ہیں وہ اب بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں لوگ ایک حقیقی قحط میں زندگی گزار رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزہ کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے بیماریاں لگ رہی ہیں۔ غزہ کے لوگ گھاس کی روٹی پکا کر کھا رہے ہیں اس لیے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امداد کو داخل نہیں ہونے دے رہا۔ تسمم النزلات المعوية ولكن للأسف ما فيش علاج. حسبنا الله ونعم الوكيل في عالم جائر ظالم لا يستطيع. 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تقریباً 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 70,000 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبوں کے نیچے ہیں۔ یمن کے حوثی گروپ نے اسرائیل کی طرف جانے والا بحری جہاز کو نشانہ بنایا اور اسرائیل سے کہا کہ اگر آپ غزہ کی پٹی میں امداد داخل ہونے کی اجازت دیں تو اس کے بدلے میں ہم برطانیہ کے بحری جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ یہ ہے اصل مسلمان جو غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور کئی ملکوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا حوثی گروپ اور دوسری طرف کئی ممالک ہیں۔ غزہ میں صرف فلسطینیوں اور حماس کو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ اسرائیل کو بھی تگڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اسرائیلی میجر نے غزہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی حالت انتہائی خراب ہے اور میڈیا ان کی حالت کو چھپا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑنے کے لیے ہر طرح کے سامان کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور خراب ٹینکوں کی مرمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ درجنوں ٹینک غزہ کی پٹی میں پھنسے ہوئے ہیں اور فوج جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو فوجی غزہ میں ہیں ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی۔ حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے ایک ساتھ 3 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے اور اس کے علاوہ اسرائیلی ٹینکوں کو بھی اڑا دیا۔ يا رب وأنا رميت الرمي ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى سيرمي عنك إن شاء الله. بسم الله يا رب يا قوة الله. الله أكبر. الله أكبر.